کمزوری اتنی تھی کہ چاروں طرف تکیے لگا کر انہیں سہارا دے کے بٹھایا گیا تھا. اس قدر تیزی سے اٹھے جس طرح 18 سال کا جوان لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. پوچھا گیا اتنے بڑے محدث ہو, بیمار ہو, ضعیف ہو, معذور ہو, اب تو اللہ بھی رخصت دے رہا ہے, لیٹ کے پڑھنا چاہو تو پڑھو, بیٹھ کے پڑھنا چاہو تو نماز پڑھو, لیکن حضور کا نام سن کر اتنی تیزی سے اٹھے ہو, امام وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا, کسی بھی ذکر اور اسم میں وہ طاقت میرے جسم میں نہیں آتی جو لفظ محمد سن کر میرے جسم میں طاقت آ جاتی ہے. یہ شرف پوری کائنات میں اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کو حاصل ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا, جس کی ایک مثال آپ نے سنی. امام احمد بن حنبل اپنی شورافات کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث لائے ہیں. یہاں جتنے بھی ائمہ مساجد و خطباء و علماء یا اگر کوئی مفتی بھی بیٹھا ہے تو میں اس کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے مسند میں یہ حدیث لکھی. سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار میرے قرآن کی ایک آیت کو پورے شوق سے پوری محبت سے پڑھتا نہیں, صرف سن لیتا ہے, رب اس کی قبر سے اندھیرے کو دور فرما دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت آپ سن گئے ہیں, ذرا اس پر غور کریں. فرمایا جو قرآن کی ایک آیت پوری اپنی زندگی میں محبت سے پڑھے نہیں, سنے. پڑھنا اور ہے, سننا اور ہے. پڑھنے والے کی شان اس سے بھی آگے ہے, یہ سننے والے کی شان ہے جس نے قرآن کی ایک آیت محبت سے, شوق سے, عشق سے سن لی, اس کی قبر سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں, اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے. اب ایک بار آخر تک ہاتھ اٹھا کر مجھے اتنا تو سمجھاؤ, جو قرآن کی ایک آیت پوری زندگی میں ایک مرتبہ پیار سے سنے, اس کی قبر سے تو اندھیرے دور ہو جائے. سنی تیرا مقدر کتنا اعلیٰ ہے, تو روزانہ آیتیں بھی سن رہا ہے اور صاحب قرآن کا تذکرہ بھی محفل سے جا کے سن رہا ہے. قرآن میں اتنی تاثیر ہے, جو ایک آیت قرآن کی پیار سے سن لے اس کی قبر تو نور نگر بن جاتی ہے. بتاؤ ہاں, جو روزانہ پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ, روزانہ کہہ رہے ہیں یا رسول سلام علیکہ, روزانہ کہہ رہے ہیں پھر تو جولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا. سامعین گرامی قدر, یہ امام احمد بن حنبل ہیں اور یہ سورہ یاسین کی فضیلت ہے, یہ قرآن کی ایک آیت کی فضیلت ہے. اب ذرا آگے بڑھیے. بڑے کام کی اور بڑی مرکزی بات اس میں مبارک کے حوالے سے میں اپنے پیر و مرشد کے قدموں سے علم کی خیرات مانگتا ہوا یہ فکرہ صاحبان علم و حکمت کی نظر کر رہا ہوں. قرآن کریم میں جو سورت ہے سورہ یاسین, اس کی 86 آیتیں ہیں, 86 آیتیں ہیں. یہ قرآن کریم کی وہ واحد سورت ہے جس کی ہر آیت یا لفظ میم پہ ختم ہوتی ہے یا لفظ نون پہ ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس پوری سورت میں کوئی اور لفظ آیت کے اختتام پر نہیں آیا. یہ پورے قرآن میں صرف سورہ یاسین کو یہ اعزاز حاصل ہے. آئیے میں تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں. الحمدللہ میں اپنے مرشد کی دعا سے حافظ قرآن بھی ہوں. آئیے پڑھتے ہیں. یاسین آخر میں کیا آیا ہے؟ نون. والقرآن الحکیم آخر میں کیا آ گیا ہے؟ میم. یاسین نون والقرآن الحکیم میم. انک لمن المرسلین نون علی صراط مستقیم میم. تنزیل العزیز الرحیم میم. سورہ یاسین کی ہر آیت کے آخر میں یا لفظ میم ہے یا حرف نون ہے. پوچھو مفسرین سے, امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام نصفی تک, امام نصفی سے لے کر امام فخر الدین رازی تک
امام فخر الدین رازی سے لے کر امام تبری تک، امام تبری سے لے کر امام ابن جریر تک، امام ابن جریر سے لے کر احمد رضا تک، امام احمد رضا سے لے کر احمد یار خان نعیمی تک، احمد یار خان نعیمی سے لے کر نعیم الدین مراد آبادی تک، ایک ایک مفسر اہل سنت و جماعت کا اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، تمہیں نظر آئے گا یہ جو رب نے سورہ یاسین کے ہر آیت میں یا میم رکھا ہے آخر پر یا نون رکھا ہے، میم بھی میرے نبی کے نام والی ہے، نون بھی میرے مصطفیٰ کے نام والا ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیسے؟ میم سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن رہا ہے۔ لوگ میرے نبی کے اسم مبارک کو کبھی توجہ سے نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کی سورہ یاسین کی ہر آیت کے اختتام میں رب نے لفظ محمد کی میم رکھ دی ہے اور ہر آیت کے اختتام میں نون رکھا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کہتا ہے تمہاری طرف میری طرف سے نور آیا ہے، یہ نور میرے نبی کا نام ہے۔ قرآن کی آیتوں میں کہیں اس میں محمد ہے، کہیں اس میں نور ہے۔ اب وہ کیا جانے جو نبی کی تعریف ہی نہیں کرتا، وہ کیا جانے اس میں محمد کیا ہے، اور جو نور ہی نہیں مانتا وہ کیا جانے محمد کی شان کیا ہے، وہ کیا جانے نور کی شان کیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں، جو شخص روزانہ اس میں محمد کا فیض حاصل کرنا چاہے اور اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے کردار کو نورانی بنانا چاہے تو اس بندے کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورہ یاسین کا ورد اس بندے کے دل کو بھی نور والا بنا دے گا، زبان بھی نور والی بنا دے گا۔ اور اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تو سید قادری صاحب، میں ملتان کی دھرتی پر یہ فکرہ دے کر جا رہا ہوں، اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تو وہ صاحب قرآن کی آل کی زیارت کیا کرے، جو ثواب قرآن پڑھنے والے کو ملے گا وہی آل رسول کا چہرہ دیکھنے والے کو ملے گا۔ کیونکہ قرآن پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، آل کا چہرہ دیکھنے سے رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں اسی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں مبارک کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے پیر و مرشد کی توجہ چاہتے ہوئے، معصومی صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے، اور اس مجمع کے آخر تک جو بھی آیا ہے، چاہے وہ بول رہا ہے یا نہیں، یقین ہے سن ضرور رہا ہے، اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے نام تو نام ہے، اس کائنات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا آپ نے سنا ہے جو جوتا پہنے اپنے قدموں میں اور ان نالین پر کتابیں لکھ دی جائیں؟ آپ چپ کر گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں، آپ غور کریں میرے لفظوں پر۔ میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کائنات علم کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں کوئی ایک ایسا ہے کہ جو نالین پہنے، جوتے مبارک پہنے تو ان کی تعریف کی جائے، ان پر نعتیں لکھی جائیں، ان پر کتابیں لکھی جائیں۔ آئیے ملتان والوں، بولنا یا چپ رہنا تمہارا اپنا مقدر ہے۔ میں حق کے منبر ادا کرتے ہوئے ملتان کی پاکیزہ سرزمین پر یہ راز کھول رہا ہوں۔ آؤ، میرا نبی، میرا رسول، میرا پیغمبر، کائنات کے بننے کی وجہ، ہمیں بخشوانے والا نبی، ہمیں چھڑانے والا نبی، ہمیں بچانے والا نبی، ہمیں جنت کی سرزمین تک پہنچانے والا نبی، وہ عظیم نبی ہے جس کے نالین پر اس وقت تک دنیا میں 300 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں آپ نے کی اتنے بڑے جملے پر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نالین پر، جن کے نالین مبارکین پر ابھی تک دنیا میں
300 کتابیں لکھی جا چکی ہیں میری تحقیق کے مطابق، جن میں سے اکثر کتابیں میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہیں، عربی کی، فارسی کی۔ علامہ ابن قیم نے میرے آقا کے نالین پر 600 صفحات کی کتاب لکھی، اور دیکھیں میری طرف، اس کتاب میں 300 نعتیں صرف میرے نبی کے نالین پہ لکھی۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، صرف نالین پر 300 نعتیں علامہ ابن قیم نے میرے نبی کے نالین پر 300 قصیدے، 300 نعتیں لکھی۔ اب توجہ فرمائیے، میں فکرہ کہوں، جس کے نالین اتنی شان والے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایک ایسا نہیں، وہ نالین پہنے تو نعت لکھی جائے، وہ نالین پہنے تو قسم اٹھائی جائے، وہ قدم لگائے تو قرآن بن جائے، وہ قدم اٹھائے قرآن بن جائے، وہ قدم کسی جگہ پر چپکا دے قرآن بن جائے، وہ قدم کسی پتھر پہ رکھ دے قرآن بن جائے، وہ قدم بدر میں جائے تو قرآن بنے، وہ قدم احد میں جائے قرآن بنے، وہ قدم خندق میں جائے قرآن بنے، وہ قدم احد میں جائے قرآن بنے، حنین میں جائے قرآن بنے، فتح مکہ پہ آئے قرآن بنے۔ ارے بابا، جس نبی کے نالین کی یہ شان ہے، اس نبی کے نام کی شان کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پیر چادر والی سرکار۔ یہ جملہ اپنے دلوں پر لکھیے سامعین محترم، جس کے نالین کی یہ شان ہے، اس کے نام کی شان کیا ہوگی؟ اور جس کے نالین کی یہ شان ہے، اس کے حسنین کی شان کیا ہوگی؟ جس کے نالین کی یہ شان ہے، اس کا ابو بکر کیا ہوگا، اس کا عمر کیا ہوگا، اس کا عثمان کیا ہوگا، اس کا علی کیا ہوگا، اس کا حسن کیا ہوگا، اس کا حسین کیا ہوگا، اس کا زین العابدین کیا ہوگا، اس کے امام محمد باقر کیا ہوں گے، ان کے جعفر صادق کیا ہوں گے، ان کے موسیٰ کاظم کیا ہوں گے، ان کے علی رضا کیا ہوں گے، ان کے محمد تقی کیا ہوں گے، ان کے علی نقی کیا ہوں گے، ان کے حسن عسکری کیا ہوں گے، ان کے محمد مہدی دوران ہمارے وقت کا امام جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ بتاؤ ہاں، جس کے نالین کی یہ شان ہے، اس کے خاندان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ کا ذوق پوری طرح چمک اٹھا ہے، لیجئے میرے آقا کی حدیث سنیے۔ میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں، من، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم فرمایا، من ولد لہ مولود فسماہا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبرکم بہی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ جس طرح نعت خان کی نعت پر، شعروں پر سبحان اللہ ضروری ہے، اتنی نعت پر ضروری نہیں جتنی نبی کی حدیث پر سبحان اللہ ضروری ہے۔ اور میری قوم یہ یاد رکھو، جس دن تمہارا مزاج قرآن سن کر بولنے والا بن گیا یا نبی کا فرمان سن کر بولنے والا بن گیا، جاہل خطیبوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہم بولے ہیں تو ان کلاموں پر جن کا رنگ اور روپ اور وزن بھی درست نہیں تھا، خدا را قرآن پہ بولا کیجئے، خدا را علماء کی قدر کیا کیجئے۔ من ولد لہ مولود فسماہا محمدن تبرکم بہی کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ مدنی آقا، تاجدار ختم نبوت، تمام نبیوں کے سرور، میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک میرا اعلان ہے، من ولد لہ مولود، قیامت تک رب میری امت میں سے کسی کو بیٹا دے اور وہ فسماہا محمدن، اور وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھ دے، صرف رکھنا نہیں، نیت کیا ہو، تبرکم بہی، نیت یہ ہو ہم ملتان میں کسی بچے کا نام محمد رکھیں گے، فیضان گنبد خضرا سے چلتا ہوا آئے گا۔ نیت یہ نہ ہو کہ یہ نام رکھ رہے ہیں تو ملے گا کچھ نہیں، یہ نام رکھ رہے ہیں محلے میں خصوصیت بڑھ جائے، یہ نام رکھ رہے ہیں تو بچہ بڑا اعلیٰ ہو، نہیں، نیت یہ ہو کہ نام محمد رکھا ہے تاکہ اس میں محمد کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ کریم کیا فرماتے ہیں، کسی
شے کی بات نہیں ہے. نماز فرض ہے پڑھنی چاہیے, روزہ فرض ہے رکھنا چاہیے, حج فرض ہے کرنا چاہیے, زکوٰۃ فرض ہے دینی چاہیے. مگر آؤ بانیے اسلام, اسلام کا مرکز, ایمان کا مرکز, عرفان کا مرکز, ایقان کا مرکز سید الانبیاء, نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, پیغمبروں کے پیغمبر, اماموں کے امام, کائنات کے آقا و مولا قیامت تک کے لیے یہ پیغام سنا رہے ہیں. جس کو بھی اللہ بیٹا دے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے, اس نیت سے کہ لفظ محمد کی برکت میرے بیٹے کو حاصل ہوگی. رکھا ہے نام, اجر کیا ہے؟ فرماتے کان ہوا ومولودہ فی الجنہ. جس دن زمین پر بچے کا نام محمد رکھا جائے گا اسی دن 3 لوگوں کے جنتی ہونے کا اعلان ہوگا. ایک وہ ماں جس نے اسے جنم دیا ہے, ایک وہ باپ جس نے اس کا نام رکھا ہے, تیسرا وہ بچہ جس کا نام میرے نبی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے. یہ تینوں جنت میں جائیں گے. جنت میں کوئی کب جائے گا ذرا یہ مسئلہ بھی حل کر لیں. جنت میں کوئی جائے گا مرنے کے بعد, پہلے قبر میں جائے گا, پھر قبر کا حساب اگر درست ہو رہا اللہ کے فضل سے تو پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی, پھر حشر تک اس کھڑکی کی ہوا میں سوتا رہے گا, پھر قیامت برپا ہوگی, پھر جائے گا جنت میں. میرے آقا نے 15 صدیوں کے فاصلے پر بتایا, سنی تجھے مبارک ہو جس زبان کا فرق اس میں محمد بن جاتا ہے, وہ زمین پر ہو پھر بھی جنتی ہے, قبر میں ہو پھر بھی جنتی ہے, حشر میں جائے گا جنتی ہوگا, پورے صراط پر جائے گا جنتی ہوگا, وہ میزان پہ کھڑا ہوگا عزیزان گرامی جنتی ہوگا, وہ لوائے الحمد کے نیچے کھڑا ہوگا جنتی ہوگا. کیسا بابرکت ہے یہ نام, لیٹا اپنے بستر پر ہے اور جنت آرزو کر رہی ہے. اے میرے نبی کے ہم نام, کب وہ وقت آئے گا جب تو اپنے قدموں سے چل کر میرے گلستانوں میں داخل ہوگا. ہر چیز کی اہمیت بڑی ہے مگر سب سے زیادہ اہمیت میرے مصطفیٰ کے نام کی اہمیت ہے. جو اللہ کو بڑا پیارا, جو اپنے بچے کا نام محمد رکھ دے وہ بھی, ماں بھی, باپ بھی, بچہ بھی جنتی ہے. اب ذرا ٹھہر جائیے, دلوں کو تھامیے اور ایک مسئلے کا حل آپ لوگ متفقہ طور پر مجھے بتائیں. آج اگر کوئی غلام رسول اپنے بچے کا نام محمد رکھے وہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے, تو جس ماں نے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کو اپنی گود میں پالا ہے اس ماں کی عزتوں کا عالم کیا ہے. اور یہاں پر یہ فکرہ یاد رکھیے, جس والد کے ذریعے حضور تشریف لائے ہیں اس والد کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. جس دادا نے 8 سال تک میرے نبی کو اپنی گود میں رکھا ہے, میرے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا ہے, میرے نبی کی انگلی تھام کر پورے مکے اور عرب کی سیر کروائی ہے, کعبے کا طواف کروایا ہے, کعبے کے ساتھ ٹیک لگوا کر میرے نبی کو آرام دلوایا ہے, اور وہ میرے نبی کے دادا جن کی زبان سے پہلی مرتبہ اس میں محمد نکلا تھا, اور عرب کے لوگوں نے آ کر پوچھا امیر عرب سردار مکہ اب میں کیا کروں سید کی موجودگی میں. یہ فکرہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمیں کہانی سنائی گئی ہے ان کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی, ان کے گھر تو فاقے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا. جن کے صدقے کھا رہے ہو ان کے گھر پہ انگلی اٹھا رہے ہو. عرب میں کون ہے جو عبد المطلب سے بڑا چودھری تھا؟ عرب میں کون ہے جو عبد المطلب سے بڑا سردار تھا؟ عرب میں کون ہے جو عبد المطلب سے بڑا امیر تھا؟ رب کعبہ کی قسم کوئی ایک عرب میں رہنے والا ایسا نہیں تھا جس کے گھر کا چولہا عبد المطلب کی خیرات پر نہ چل رہا ہو. اب چونکہ یہ گفتگو کا عنوان نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سیدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا سرداروں کی بیٹی, سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا سرداروں کی بیٹی, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی. کمال نہیں ہو گیا؟ آمنہ سرداروں کی بیٹی بہو عبد المطلب کی ہے, خدیجہ سرداروں کی بیٹی بہو حضرت عبداللہ کی ہے, اور زہرا پاک کائنات کے کل
جو سردار کی بیٹی بہو حضرت ایمان ابو طالب کی بن کے آئی ہے تو زمانہ مجھے سمجھائے یہ کیسا غریب گھرانہ تھا کہ آمنہ آئی تو اس گھر میں، خدیجہ آئی تو اس گھر میں، زہرا پاک تشریف لائی تو اس گھر میں، ارے محمد تشریف لائے تو اس گھر میں تشریف لائے۔ سامعین گرامی، آپ نے بڑی محبت فرمائی، اب تھوڑی سی توجہ اس پر اور فرمائیے۔ اگر یہ بات چھڑ ہی گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، خدا جانے زندگی کا سفر کہاں مکمل ہو جائے۔ آئیے، لوگوں نے کہا ان کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کی بارات نکالی۔ 401 گھر تھے مکہ میں، ہر گھر کے اوپر مکے کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر حضرت عبد المطلب نے ہر گھر کے اوپر مشعل جلانے کا حکم دیا۔ خادمین گھروں کی چھتوں پر چڑھے، مشعلیں جلائی گئی، پورا مکہ روشن کیا گیا۔ پھر میرے نبی کے والد گرامی کو دھولا بنایا گیا، پھر بارات نکلی۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہو وہ تو اپنا گھر نہیں سجا سکتا، یہ کون عبد المطلب ہے جو سارے مکے کو سجا رہا ہے اور کائنات کو بتا رہا ہے کہ میں کسی غریب گھر کا فرد نہیں، میں پورا مکہ سجا کر چراغاں کر کے اعلان کر رہا ہوں۔ جن کا نبی کے خاندان سے رشتہ ہوگا محبت کا، وہ گھر بھی سجائیں گے، حضور کے جشن کی بارات بھی نکلے گی۔ 401 گھروں کو میرے نبی کے دادا نے سجایا۔ پھر جب بارات نکلی تو جو حق مہر حضور کے دادا نے سیدہ کائنات سیدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کو پیش کیا ہے، وہ حق مہر بھی سنتے جائیں، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ تحفہ ہے، دعا لینی ہے مجھے اپنے مرشد کریم کے وارث کی، اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ بات آپ کے دل پر اثر کر جائے تو پھر وصولی کی رسید منبر پر بھجوائیے گا۔ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آج سے 1500 سال پہلے 17 تولے سونا، 17 تولے چاندی، 100 سرخ اونٹ، 100 گائے، 100 بکریاں، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں جس کے پاس ایک بکری ہوتی تھی وہ رئیس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے دروازے پر اپنے برتن دودھ سے بھروانے کے لیے آتے تھے۔ یہ کون سا رئیس ہے جو بیٹا بیاہنے گیا ہے؟ 17 تولے سونا، 17 تولے چاندی، 100 سرخ اونٹ، 100 گائے، 100 بکریاں حضور کے دادا نے حضرت وہب کو دی اماں آمنہ کے حق مہر میں، اور پھر کہا بھائی وہب، توجہ ملتان والو، پھر کہا بھائی وہب یہ وہ حق مہر ہے میری بہو کا جو میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ جاؤ جا کے اپنی بیٹی سے پوچھو، اگر اسے جو چاہیے وہ مانگے، آمنہ جو مانگے گی عبد المطلب دے کر اپنی بہو بنائے گا۔ کون اتنا رئیس ہو سکتا ہے؟ آج اس وقت ایک سرخ اونٹ 3 لاکھ ریال کا ملتا ہے، 100 سرخ اونٹ 1500 سال پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کے حق مہر میں دیے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی سے پوچھا، بیٹی یہ آپ کا حق مہر ہے، کچھ اور چاہیے؟ تو سردار عرب کہہ رہے ہیں مانگیے ہم دے کر جائیں گے۔ تو اماں آمنہ فرمانے لگی، ابا جان جسے مصطفیٰ کی ماں بننے کا شرف مل جائے اسے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، رب نے اسے کل جہانوں کی دولت عطا فرما دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نقشہ تھا میرے نبی کے خاندان کا۔ ارشاد فرمایا گیا جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے اس نیت پر کہ برکتیں اس تک پہنچیں گی، اللہ اس بچے کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ 1500 سال کے فاصلے پر میرا نبی اتنا بڑا غیب دان نبی ہے اللہ کی عطا سے، فرمایا جنت جانی بات ہی کوئی نہیں ہے، میرے نام سے پیار کرنا شروع کر دو، جنت خود تمہارا انتظار شروع کر دے گی۔ ملتان والوں، جس کے نام کی محبت جنت میں پہنچا دے اس کی آل کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ آخر
آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر بارگاہ غوثیت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا، منادی یوم القیامت الا لیقم من اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر بارگاہ رب العزت میں موجود ہوگا، ساری مخلوق موجود ہوگی۔ یکایک جانب عرش سے اعلان ہوگا، کھڑا ہو جائے وہ بندہ جس کا نام محمد ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں حضور کے نام، سبحان اللہ، ایک بار اور مل کے کہہ لیں الا لیقم من اسمہ محمد۔ قیامت میں اعلان ہے، قیامت میں کھڑا ہو جائے اٹھ کے وہ بندہ جس کا نام محمد ہو یا جس کے نام میں لفظ محمد ہو۔ ان گنت لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا پہلے تم جنت میں جاؤ گے، بعد میں حساب شروع ہوگا۔ وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں رک جائیں گے، الہ العالمین یہ نام اعمال ہمارے، یہ نیکیاں ہماری، یہ عبادتیں ہماری ہمیں یاد نہیں پڑتا۔ ہماری عبادتیں اتنی ہوں، ہمارے نام اعمال اتنے اچھے ہوں، ہماری زندگیاں اتنی بہترین ہوں کہ ہم بغیر حساب کے بخشے جائیں، تو پھر کیوں حساب نہیں لیا جا رہا؟ کیوں بغیر حساب کے بخشا جا رہا ہے؟ تو جواب آئے گا تمہیں دیکھ کر کون بخش رہا ہے؟ ہم تو اپنے محبوب کا نام دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا وعدہ ہے محبوب ہمیں محبت ہے، آپ کی ذات سے ہمیں محبت ہے، آپ کی صفات سے ہمیں محبت ہے، آپ کے نام سے ہمیں محبت ہے، آپ کے کام سے قیامت کے دن اللہ محبت دکھائے گا۔ اور جو میرے نبی کے نام پر کھڑے ہوئے ہو وہ تم جنت میں جاؤ، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ لیں دنیا میں بھی صدقہ محمد کا بانٹ رہا تھا، قیامت میں بھی صدقہ محمد کا بانٹا جا رہا ہے۔ اور آج ایک یہ اعتراض بھی اس موقع پر کیا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم کتنا ہے؟ صاحبان گرامی زمانے کتنے ہیں؟ زمانے تین ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ کوئی بھی علم ہو اس کا تعلق یا ماضی سے ہے یا حال سے ہے یا مستقبل سے ہے۔ آؤ میرے نبی کا اسم گرامی میم ہا اور میم دال، پہلی میم میں رب نے ماضی رکھا ہے، لفظ ہا میں رب نے حال رکھا ہے، لفظ میم میں رب نے مستقبل رکھا ہے۔ ارے جس نبی کا نام بتا رہا ہے، ماضی کی بات ہو یا حال کا قصہ ہو یا مستقبل میں کچھ ہونے والا ہو، غور سے پڑھ، میرے نبی کے نام کو اس میں محمد بتا رہا ہے۔ ماضی ابھی ماضی نہیں تھا، میرے نبی کے نام کی میم جانتی تھی۔ حال ابھی حال نہیں تھا، میرے نبی کے نام کا ہا جانتا تھا۔ مستقبل ابھی مستقبل نہیں تھا، میرے نبی کے نام کی میم جانتی تھی۔ دال ابھی دال نہیں تھی کہ میرا نبی رب کے وجود پر دلیل بن چکا تھا۔ نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں جس کا میرا نبی رسول نہ بن کے آیا ہو۔ ماضی حال مستقبل، جس کو جو چاہیے در مصطفیٰ سے مانگے۔ میرا نبی ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں اپنے نام کا فیضان تقسیم کر رہا ہے۔ ملتان کی اس دھرتی کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، اور ایک فضیلت اس خوبصورت دھرتی کو یہ بھی حاصل ہے۔ سامعین محترم، اگر کوئی ایسی جگہ پر آ کر نام پیدا کرے جہاں پر پہلے اولیاء موجود نہ ہو، یا جہاں پر پہلے کوئی ایسی بڑی جلیل القدر ہستی نہ آئی ہو، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر آپ تاریخ کے اوصاف الٹ پلٹ کر تو دیکھیے، یہ وہ ملتان ہے جہاں بہاؤ الدین زکریا رہتے ہیں، یہ وہ ملتان ہے جہاں شاہ رکن عالم رہتے ہیں، یہ وہ ملتان ہے جہاں حافظ جمال اللہ ملتانی رہتے ہیں، یہ وہ ملتان ہے جہاں موسیٰ پاک شہید رہتے ہیں، یہ وہ ملتان ہے جہاں شاہ شمس تبریز رہتے ہیں، یہ وہ ملتان ہے جہاں اللہ کے ان گنت اولیاء رہتے ہیں، بستے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اس ملتان میں
बहाउद्दीन जकरिया के होते हुए, शाहरुख ने आलम के होते हुए, जमालुल्लाह मुल्तानी के होते हुए, हजरत मूसा पाक शहीद के होते हुए, इस मुल्तान में मेरे दोस्तों एक हस्ती ऐसी भी आई जिसने मुल्तान के नक्शे को तब्दील करके रख दिया है। हजारों साल पहले बहाउद्दीन आए तो दीन कायम हुआ, रुकनुद्दीन आए दीन कायम हुआ, कुतुबुद्दीन आए दीन कायम हुआ, फरीदुद्दीन आए तो दीन कायम हुआ, मूसा पाक शहीद आए तो दीन कायम हुआ। मानना पड़ेगा मुल्तान में वली मोहम्मद आए हैं, विलायत की खुशबू भी तकसीम की है, इसमें मोहम्मद का फैजान भी कायनात में तकसीम फरमाया। मेरे शेख कामिल की सीरत, आपकी शख्सियत और आपके नाम को कौन है मुल्तान का जो नहीं जानता, मगर मैं आपके अखलाक पर, आपके किरदार पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सामीन मोहतरम, एक साइल मेरे मुर्शिद करीम की खिदमत में आता है और आकर कहता है, बाबा जी मुझे रोटी खानी है, रोटी। हजरत चादर बड़ी सरकार, जिन लोगों ने उनकी जियारत की है या जिन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, जिन लोगों ने उनके बारे में सुना है, वो जानते हैं कि इस आस्थाने पर आने वाले को जो सबसे पहली खिदमत पेश की जाती है वो रोटी की खिदमत है, वो लंगर की खिदमत है। कितनी अजीम होगी वो शख्सियत जिसने अपनी हयात ज़ाहिरिया तय्यबा में फरमाया था, जो बंदा रहे मेरे आस्थाने पर और मेरे आस्थाने का लंगर खाए और रहे वैसे जैसे मैं उसे कहता हूँ, मेरे आस्थाने का लंगर खाए, जिस मजार पे जाएगा साहिबे मजार उठकर उसका इस्तकबाल ना करे तो मेरा नाम वली मोहम्मद नहीं है। कौन ये कह सकता है? जिसके दरबार का, जिसकी कोठी का, जिसके घर का लंगर इतने फैज वाला है, बताओ हाँ वो चादर वाला खुद कितने फैज वाला होगा। साइल आया, उसने आकर अर्ज की, बाबा जी मुझे रोटी चाहिए। आप घर में तशरीफ ले गए, चंद ही लम्हों के बाद आप 2 रोटियों के साथ अपने घर से तशरीफ लाए। एक रोटी खुश्क है, सूखी हुई है, मासूमी साहब उसके ऊपर चटनी है, पुदीने की है या धनिए की है, किसी भी, उसके ऊपर चटनी है, और दूसरे हाथ में जो रोटी है उसके ऊपर ताजी रोटी, भुना हुआ गोश्त, एक तरफ मक्खन का पेड़ा, एक तरफ मलाई का ढेर, दोनों रोटियां लाकर दी हैं। और जो ताजा रोटी है, जो घी वाली है, जिसपे भुना गोश्त रखा है, जिसपे मक्खन का पेड़ा रखा है, जिसपे मलाई रखी है, वो साइल के सामने साइल को अता फरमा रहे हैं। और ये साइल के सामने रख के कहा, लो बाबूजी आपने रोटी मांगी थी, रोटी खाओ। मैंने कहा वो साइल कितना खुशकिस्मत है, वो जानता नहीं था ये दरे आले रसूल है, यहाँ से तो फरिश्ते मांगने आया करते हैं तो मिलता है, ये तो इंसान है, ये तो दरे ज़हरा है, और ये वो दर है जहाँ से जिब्रील ने आकर मांगा है, यतीम हूँ दिया जाए, असीर हूँ दिया जाए, मिस्कीन हूँ दिया जाए। अरे बाबा यहाँ से तो नूरी मखलूक को फैजान रिज़्क़ अता किया जाता है, इंसानों की तो बात ही क्या है। खाना उसे अता फरमाया, उसने खाया, खुद वो से वक्त ने वो सूखी हुई रोटी वो चटनी के साथ चबा चबा के खाई। उसने पूछा, हुजूर इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मर्तबा है, इतनी बड़ी शख्सियत है, मेहमानों को क्या क्या खिला रहे हो? भुने गोश्त खिला रहे हो, मक्खन खिला रहे हो, मलाइयाँ खिला रहे हो, ताजी रोटियां खिला रहे हो, और खुद सूखी रोटी पे गुजारा हो रहा है। जवाब दिया, बाबूजी हम उस नबी की आल से हैं जिस नबी ने फरमाया था, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बनकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ सफर करना शुरू करते हैं। मैं जिसे चाहूं सोने की वादी, सोने का पहाड़, चांदियों की पहाड़ियां अता कर दूं, मगर मैंने फकर को इख्तियार किया है। मुझे ताजी खिलाना पसंद है, सूखी खाना पसंद है। कहते हैं ये मेरे मुस्तफा का तरीका है, उनका नाम मोहम्मद है, मैं वली मोहम्मद हूँ, मैं अपने आका मुस्तफा के तरीके पर अमल कर रहा हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला है सूखी रोटियां खुद खा के मिला है, ताजी रोटियां मेहमानों को खिला के मिला है। अहले इल्म से पूछिए,
بہترین اسلام کس کا ہے؟ جواب آئے گا جو کھانا کھلائے۔ اہل علم سے پوچھئے بہترین اسلام کس کا ہے؟ جواب آئے گا جو سلام میں پہل کرے۔ اہل علم سے پوچھئے بہترین اسلام کس کا ہے؟ جواب آئے گا جو اخلاق میں اچھا ہے۔ اہل علم سے پوچھئے بہترین اسلام کس کا ہے؟ جواب آئے گا جسے دیکھ کر مخلوق خدا کو خوشی ملتی ہے۔ یہ چار شخصیتیں جو کھانا کھلائے اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کھلائے وہ بے مثال ہے، جو سلام میں پہل کرے وہ بے مثال ہے، جس کا اخلاق اعلیٰ ہو بے مثال ہے، جسے دیکھ کر مخلوق خوش ہو وہ بے مثال ہے۔ پڑھ لیجئے میرے چادر والے کی سیرت، جو آیا ہے اس نے دیکھا ہے، انہوں نے کھلایا بھی اور بہترین اسلام والے بنے، انہوں نے حسن اخلاق دکھایا، بہترین اسلام والے بنے، انہوں نے مسکرا کر لوگوں کے کردار بدلے، بہترین اخلاق دکھا کر نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ ارے اپنی شخصیت کو ایک کپڑے کی چادر میں چھپا کر وہ کائنات کے عاشقوں کو اپنی چادر کے دھاگوں میں لپیٹتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی آل رسول کا ہو کر تو جائے۔ جب بھی میرا کوئی غلام، میرا کوئی مرید، میرا کوئی پیر بھائی دنیا سے جاتا ہے، بتاؤ ایسی کوئی مثال، کوئی بھی ایسا دکھاؤ کہ جو بھی جائے ہم اس کے سرانے ضرور پہنچتے ہیں۔ کہیں ضرورت پڑتی ہے، کہیں ضرورت نہیں پڑتی، کہیں جاتے ہیں تو بات بنتی ہے اور کہیں جانے سے پہلے ہی مرید کیا رہا ہوتا ہے، آقا میں ولی محمد کا غلام ہوں، یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ غلام کو کیا کہہ سکتے ہیں قبر میں آنے والے فرشتے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ آج سادات کے ہاتھ میں ہے۔ سامعین گرامی قدر، میرے آقا نے دو چیزیں چھوڑی، ایک فرمایا میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا فرمایا میں تم میں اپنی آل، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ نبی کی آل مٹ سکتی ہے۔ اگر قرآن مٹانے کی کوشش کی جائے گی حسین نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اگر آل مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو رب کہے گا یطہرکم تطہیرا، ہم نے ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ رب ذوالجلال سادات کا یہ گلشن تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے، میرے مرشد کا دوارہ قیامت کی صبح تک بستا رہے، آباد شاد رہے۔ انجمن محبان اولیاء کی یہ محنت اللہ اپنی بارگاہ میں، مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائیں۔ وآخر ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور انتہائی اہم اور بہترین خوشخبری ان قریب انشاءاللہ العزیز 20 ربیع الاول 17 اکتوبر بعد از نماز عصر آستانہ عالیہ حضور سیدنا چادر بڑی سرکار پر میرے مرشد کریم قطب الاقطاب فرد الافراد شیخ العالمین صاحبزادہ حضور غوث وقت پروردہ آغوش غوثیت و ولایت حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سالانہ عرس مبارک اور جشن عید میلاد النبی جشن بہاراں کی عظیم الشان محفل 20 ربیع الاول 17 اکتوبر بعد از نماز عصر کوٹھی مکی مدنی پر شروع ہوگی۔ میں آستانے کا سفیر ہونے کے ناطے آپ میں سے ہر ایک کو دعوت دے رہا ہوں، جس طرح قرآن کی آیت سننے سے قبر روشن ہو جاتی ہے، آؤ 20 ربیع الاول کو مل کر آل رسول کی زیارت بھی کرتے جائیں اور اپنی آخرت کی بہتری کی سند بھی لے کر آستانے سے اٹھتے جائیں۔ تمام احباب 20 ربیع الاول کو عصر کی نماز کے بعد آستانہ عالیہ پر حاضر ہو کر سالانہ میلاد کانفرنس میں اور عرس مبارک کی اس بے مثال نشست میں شریک ہو کر ثواب دارین اور عظمت کونین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔